صلى عليك الرحمن. رمضان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سننے میں آتا ہے کہ بہت سے اہم واقعات ماہ صیام میں پیش آئے. ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کون سے اہم واقعات تھے, کتنے تھے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلا جو رمضان کا جو ہے نا وہ نزول قرآن ہے. بے شک. یہ گفٹ ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے. اور نزول قرآن ایک ایسا بڑا تحفہ ہے انسانیت کے لیے کہ جس کے اوپر 100% دنیا کی تمام انسانیت اس کے گرد گھومتی ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، جب کوئی پڑھے گا تو مان جائے گا. اللہ نے ایک آیت ہے کہ اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا. اب یہ انسان پہ ہے کہ اس نے ڈھونڈنا ہے. رمضان کا سب سے بڑا تحفہ قرآن ہے، اور یہ قرآن ہی ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کیوں کہ انسانیت جب شروع ہوئی، میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی، تو انسان کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک اس کا جسمانی ہے، ایک اس کا روحانی ہے. 2 لائفز پیرلر چلتی ہیں ہر انسان کی. ایک اس کے مائنڈ ہے، ایک اس کا جسم ہے. اب یہ دونوں ہی ارتقاء میں سے گزر رہے تھے. ان کی ایولیوشن ہو رہی تھی آہستہ 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 آہستہ. تو جیسے جیسے جسم کی ارتقاء ہو رہی تھی ویسے ویسے مائنڈ کی بھی ارتقاء ہو رہی تھی. مائنڈ بھی ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہا تھا. اور انسانی مائنڈ جو اللہ نے بنایا، اِنَّ هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ، جب اللہ نے کہا کہ میں نے اسے عقل سے ہدایت دی، اس کا برین چل پڑا. ہمارے اور جانور میں صرف یہی فرق ہے، سائنٹیفکلی بھی یہی فرق ہے کہ ان کا برین نہیں چلتا، ہمارا برین چلتا ہے. ہم انفارمیشن لیتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، ڈیپوزٹ کرتے ہیں، ریپوزٹ کرتے ہیں، ریپریزنٹ کرتے ہیں، مینوور کرتے ہیں، ریپروڈیوس کرتے ہیں. یہ سارا ہمارا برین کر رہا ہے. لیکن کسی اور جانور کا برین یہ کام نہیں کر رہا. یہی فرق ہے انسان اور جانور میں. اشرف المخلوقات کا ٹائٹل ہمیں اسی لیے دیا گیا. نہیں، میں اسے ڈیفر کرتا ہوں. اشرف المخلوقات کا ٹائٹل انسان کے پاس نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ہر چیز قرآن سے ڈرائیو کرتا ہوں. قرآن میں کہا ہے کہ میں نے بنی آدم کے بیٹوں کو بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے، سب پر فضیلت نہیں دی. یہ قرآن کے ایگزیکٹ لفظ کا آیت کا ترجمہ ہے کہ میں نے بنی آدم کو بہت ساری یعنی مخلوقات، قرآن میں مینشن نہیں کیا گیا ہمیں اشرف المخلوق ہے ہی نہیں. ہم سے بہتر پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، لیکن ہم بہت ساری مخلوقات سے بہتر ہیں. اللہ نے خود کہا ہے میجارٹی سے ہم بہتر ہیں، لیکن ہم سب سے بہتر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کی مخلوقات پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں، لامحدود ہیں. یہ کائنات لامحدود ہے، اس کی خدائی لامحدود ہے، اس کا حکم لامحدود ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ صرف میں ہی میں ہوں، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہوئی انسان سے. اس نے سرنڈر، وہ یہ جو دہریت ہے یہ یہیں سے اشرف المخلوقات سے ہی چلی. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو جس کو آپ ایتھیزم کہتے ہیں، یہ اشرف المخلوقات سے ہی چلا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اس کائنات کا. زندگی ہے، پتہ نہیں آگے کس نے کیا دیکھا ہے، انجوائے کرو. روح پتہ نہیں کیا ہے، جسم تو ہے نا، ضروریات پوری کرو اس کی. ماں بعدیو طبیعت، آخرت کیا ہے، یہ دنیا کائنات ہے نا، اس کو ایکسپلور کرو. تو ایک آنکھ انسان نے بند کر لی پھر اپنی، اسی زوم میں آ کے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں ہی میں ہوں اس کائنات. نہیں 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 نہیں، قرآن نے اس کی نیگیشن کی. یہ آپ کو بڑا میرا مطلب شاک لگے گا. میں ہو گئی ہوں شوق یہ سن کے، کیونکہ ابھی میں صرف سن رہی ہوں. ایون میں بھی ایک سٹیج پہ یہی سمجھ، جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا اور اس پہ غور نہیں کیا تھا، تو میں بھی یہی سمجھتا تھا. ہر بچہ یہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ بالکل ایسے انسان اشرف المخلوقات. انسان قطعی طور پر اشرف المخلوقات نہیں. واضح طور پر قرآن نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، کلوں پہ نہیں دی، سب پہ نہیں دی. تو اس لیے جو انسان کی ہدایت کا سب سے بڑا سامان اس رمضان میں انسان کو دیا گیا،
اور پھر سب سے بڑا انعام جو قرآن کے ذریعے کیا گیا وہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، اللہ نے اپنے ذمہ لیا. نبوت ہدایت کا ایک سلسلہ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، اور اللہ نے ارتقائی سٹیج پہ جہاں چاہا انٹرفیئر کر کے انسان کو بتایا کہ نہ. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا تھا. اس کا ایک ہی پرپس تھا، صرف ایک پرپس تھا، اور وہ یہ تھا کہ اپنے عقل اور شعور سے مجھے پہچانو. ورنہ تو اللہ نے آپ کو جب تخلیق کیا، اللہ نے آپ سے ایک وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے کہا کہ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہے. لیکن وہ ہماری یادداشتوں سے محو کر دیا اللہ نے اس دنیا میں بھیجتے ہوئے، اور ہمیں ایک چلتا ہوا برین دے دیا، ایک انٹیلیجنس دے دی. آپ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ لیں، آپ اسے انٹیلیجنس کہہ لیں، انٹیلیجنس کو آئی کیو لیول کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایک برین چلتا ہوا دے دیا جو سوچتا تھا، جو سمجھتا تھا. اللہ نے کہا کہ اس کو یوز کر کے مجھے پہچانو. دس از واز دا اونلی اسائنمنٹ. اور وہ ارتقائی لحاظ سے پھر نبوت آتی گئی آتی گئی آتی گئی. اسی طرح تھا یہ اللہ کا حکم قرآن ہی. جس طرح اسلام، آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، موسیٰ کا بھی اسلام تھا، عیسیٰ کا بھی اسلام تھا، ابراہیم کا بھی اسلام تھا، اسماعیل کا بھی، کوئی نبی اسلام سے باہر، سب کا دین اسلام تھا. اسی طرح سب کو قرآن ہی دیا گیا. کسی کو اس کا ایک آیت دی گئی، کسی کو 10 دی گئی، کسی کو 15 دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو 10 آیات دی گئی اس میں، ٹھیک ہے. کسی کو 15 دی گئیں، کسی کو 2 دی گئیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت انسانیت اپنی ارتقائی لحاظ سے اپنے معراج پہ پہنچ گئی. اور آپ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک حیرت انگیز چیز دیکھیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں، یعنی سمجھ لیں کہ ہمارے عیسوی کے حساب سے اس دنیا میں تشریف لائے، اور تقریباً 610 میں انہوں نے نبوت کا اپنا اعلان فرمایا انسانیت کے سامنے. قرآن نازل ہونا شروع ہوا 610 عیسوی میں. اس سے پہلے کے سارے سائنٹیفک نظریات لے لیں، وہ سارے آج غلط ثابت ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہے جس کو ہم ٹروتھ کہہ سکیں. تو اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسانیت کھلی گمراہی میں مبتلا تھی، میرے نبی نے آ کر اس کو ہدایت بخشی. تو انسانیت وہ اس منزل پہ چلی گئی تھی، انسانیت کا ذہن، کہ اب اس نے ترقیوں کی طرف جانا تھا. یہ اینڈ تھا، آخری جو تھا، انتہا تھی انسانیت کے ذہن کی، جو 571 عیسوی کے بعد سے شروع ہوئی. اور آپ دیکھیں اس کے بعد کتنی سپیڈ سے انوینشنز ہوئی ہیں. پتہ نہیں انسان کہاں کہاں تک، یہ ساری یہ جلا جو ذہنی انسانی ذہن کو بخشی گئی، یہ صرف قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی وجہ نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ وہ قرآن تھا. یہ سارے کا سارا قرآن ہے. وہ آدم کو جو علم الاسماء اس وقت عطا کیا تھا، اس کا یہ پرتاؤ ہے، یہ کھلتا گیا. وہ بیج اس وقت بوئے گئے تھے، یہ تنا اگتے گئے اگتے گئے اگتے گئے. آج یہ تناور درخت کی شکل میں انسانی انٹیلیجنس کے انسان جو ہے وہ خلا میں جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی حیثیت سے بھی باہر نکلتا جا رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا قرآن کا معجزہ ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے طفیل ہے. اور یہ اس لیے خوبصورت معجزہ ہے کہ اس کے بعد اس طرح کی کوئی چیز نہیں آنی تھی. رمضان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سننے میں آتا ہے کہ بہت سے اہم واقعات ماہ صیام میں پیش آئے. ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کون سے اہم واقعات تھے، کتنے تھے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلا جو رمضان کا جو ہے نا وہ نزول قرآن ہے. بے شک یہ گفٹ ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے. اور نزول قرآن ایک ایسا بڑا تحفہ ہے انسانیت کے لیے کہ جس کے اوپر 100% دنیا کی تمام انسانیت اس کے گرد گھومتی ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، جب کوئی پڑھے گا تو مان جائے گا. اللہ نے
ایک آیت ہے کہ اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ اس نے ڈھونڈنا ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا تحفہ قرآن ہے، اور یہ قرآن ہی ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کیوں کہ انسانیت جب شروع ہوئی، میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی، تو انسان کے دو اسپیکٹس ہیں، ایک اس کا جسمانی ہے، ایک اس کا روحانی ہے۔ ٹو لائف پیرلر چلتی ہیں ہر انسان کی، ایک اس کے مائنڈ ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ اب یہ دونوں ہی ارتقاء میں سے گزر رہے تھے، ان کی ایولیوشن ہو رہی تھی آہستہ 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 آہستہ۔ تو جیسے جیسے جسم کی ارتقاء ہو رہی تھی ویسے ویسے مائنڈ کی بھی ارتقاء ہو رہی تھی، مائنڈ بھی ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہا تھا۔ اور انسانی مائنڈ جو اللہ نے بنایا، ان ہدینہ السبیلا، جب اللہ نے کہا کہ میں نے اسے عقل سے ہدایت دی، اس کا برین چل پڑا۔ ہمارے اور جانور میں صرف یہی فرق ہے، سائنٹیفکلی بھی یہی فرق ہے کہ ان کا برین نہیں چلتا، ہمارا برین چلتا ہے۔ ہم انفارمیشن لیتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، ڈیپوزٹ کرتے ہیں، ریپوزٹ کرتے ہیں، ریپریزنٹ کرتے ہیں، مینوور کرتے ہیں، ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ سارا ہمارا برین کر رہا ہے، لیکن کسی اور جانور کا برین یہ کام نہیں کر رہا۔ یہی فرق ہے انسان اور جانور میں۔ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل ہمیں اسی لیے دیا گیا؟ نہیں، میں اسے ڈیفر کرتا ہوں۔ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل انسان کے پاس نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں ہر چیز قرآن سے ڈرائیو کرتا ہوں۔ قرآن میں کہا ہے کہ میں نے بنی آدم کے بیٹوں کو بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے، سب پر فضیلت نہیں دی۔ یہ قرآن کے ایگزیکٹ لفظ کا آیت کا ترجمہ ہے کہ میں نے بنی آدم کو بہت ساری مخلوق، یعنی قرآن میں مینشن نہیں کیا گیا ہمیں اشرف المخلوق ہے ہی نہیں۔ ہم سے بہتر پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، لیکن ہم بہت ساری مخلوقات سے بہتر ہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے میجارٹی سے ہم بہتر ہیں، لیکن ہم سب سے بہتر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کی مخلوقات پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں، لامحدود ہیں۔ یہ کائنات لامحدود ہے، اس کی خدائی لامحدود ہے، اس کا حکم لامحدود ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ صرف میں ہی میں ہوں، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہوئی انسان سے۔ اس نے سرنڈر، وہ یہ جو دہریت ہے یہ یہیں سے اشرف المخلوقات سے ہی چلی، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جو جس کو آپ ایتھیزم کہتے ہیں، یہ اشرف المخلوقات سے ہی چلا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اس کائنات کا۔ زندگی ہے، پتہ نہیں آگے کس نے کیا دیکھا ہے، انجوائے کرو۔ روح پتہ نہیں کیا ہے، جسم تو ہے نا، ضروریات پوری کرو اس کی۔ ماں بعد یو طبیعت، آخرت کیا ہے، یہ دنیا کائنات ہے نا، اس کو ایکسپلور کرو۔ تو ایک آنکھ انسان نے بند کر لی پھر اپنی، اسی زوم میں آ کے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں ہی میں ہوں اس کائنات۔ نہیں 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 نہیں، قرآن نے اس کی نیگیشن کی۔ یہ آپ کو بڑا میرا مطلب شاک لگے گا، میں ہو گئی ہوں شوق یہ سن کے، کیونکہ ابھی میں صرف سن رہی ہوں۔ ایون میں بھی ایک سٹیج پہ یہی سمجھ، جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا اور اس پہ غور نہیں کیا تھا، تو میں بھی یہی سمجھتا تھا، ہر بچہ یہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ بالکل ایسے انسان اشرف المخلوقات۔ انسان قطعی طور پر اشرف المخلوقات نہیں، واضح طور پر قرآن نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، کلوں پہ نہیں دی، سب پہ نہیں دی۔ تو اس لیے جو انسان کی ہدایت کا سب سے بڑا سامان اس رمضان میں انسان کو دیا گیا، اور پھر سب سے بڑا انعام جو قرآن کے ذریعے کیا گیا، وہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ نبوت ہدایت کا ایک سلسلہ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، اور اللہ نے ارتقائی سٹیج پہ جہاں چاہا انٹرفیئر کر کے انسان کو بتایا کہ نہ۔ اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا تھا، اس کا ایک ہی پرپس تھا، صرف ایک پرپس تھا، اور وہ یہ تھا کہ اپنے عقل اور شعور سے مجھے پہچانو۔ ورنہ تو اللہ نے آپ کو جب تخلیق کیا، اللہ نے آپ سے ایک وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہے۔ لیکن وہ ہماری یادداشتوں سے محو کر دیا اللہ نے،
اس دنیا میں بھیجتے ہوئے، اور ہمیں ایک چلتا ہوا برین دے دیا، ایک انٹیلیجنس دے دی. آپ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ لیں، آپ اسے انٹیلیجنس کہہ لیں، انٹیلیجنس کو آئی کیو لیول کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایک برین چلتا ہوا دے دیا جو سوچتا تھا، جو سمجھتا تھا. اللہ نے کہا کہ اس کو یوز کر کے مجھے پہچانو. دس از واز دا اونلی اسائنمنٹ. اور وہ ارتقائی لحاظ سے پھر نبوت آتی گئی آتی گئی آتی گئی. اسی طرح تھا یہ اللہ کا حکم قرآن ہی. جس طرح اسلام، آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، موسیٰ کا بھی اسلام تھا، عیسیٰ کا بھی اسلام تھا، ابراہیم کا بھی اسلام تھا، اسماعیل کا بھی، کوئی نبی اسلام سے باہر، سب کا دین اسلام تھا. اسی طرح سب کو قرآن ہی دیا گیا. کسی کو اس کا 1 آیت دی گئی، کسی کو 10 دی گئی، کسی کو 15 دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو 10 آیات دی گئی اس میں، ٹھیک ہے. کسی کو 15 دی گئیں، کسی کو 2 دی گئیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت انسانیت اپنی ارتقائی لحاظ سے اپنے معراج پہ پہنچ گئی. اور آپ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک حیرت انگیز چیز دیکھیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں، یعنی سمجھ لیں کہ ہمارے عیسوی کے حساب سے اس دنیا میں تشریف لائے، اور تقریباً 610 میں انہوں نے نبوت کا اپنا اعلان فرمایا انسانیت کے سامنے. قرآن نازل ہونا شروع ہوا 610 عیسوی میں. اس سے پہلے کے سارے سائنٹیفک نظریات لے لیں، وہ سارے آج غلط ثابت ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہے جس کو ہم ٹروتھ کہہ سکیں. تو اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسانیت کھلی گمراہی میں مبتلا تھی، میرے نبی نے آ کر اس کو ہدایت بخشی. بے شک. تو انسانیت وہ اس منزل پہ چلی گئی تھی، انسانیت کا ذہن، کہ اب اس نے ترقیوں کی طرف جانا تھا. یہ اینڈ تھا، آخری جو تھا، انتہا تھی انسانیت کے ذہن کی، جو 571 عیسوی کے بعد سے شروع ہوئی. اور آپ دیکھیں اس کے بعد کتنی سپیڈ سے انوینشنز ہوئی ہیں. پتہ نہیں انسان کہاں کہاں تک. یہ ساری یہ جلا جو ذہنی انسانی ذہن کو بخشی گئی، یہ صرف قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی وجہ نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ وہ قرآن تھا. یہ سارے کا سارا قرآن ہے. وہ آدم کو جو علم الاسماء اس وقت عطا کیا تھا، اس کا یہ پرتاؤ ہے، یہ کھلتا گیا. وہ بیج اس وقت بوئے گئے تھے، یہ تنا اگتے گئے اگتے گئے اگتے گئے. آج یہ تناور درخت کی شکل میں انسانی انٹیلیجنس کے انسان جو ہے وہ خلا میں جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی حیثیت سے بھی باہر نکلتا جا رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا قرآن کا معجزہ ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تفعیل ہے. اور یہ اس لیے خوبصورت معجزہ ہے کہ اس کے بعد اس طرح کی کوئی چیز نہیں آنی تھی.